اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں، تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری، تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری، تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنا بھی ہمیں اسی طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں، اپنے منمانے طریقے پر نہیں۔ اب جلسہ ہے، اجلاس ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات بتایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو نرسری اور ایل کے جی اور یو کے جی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بھی کلاس میں ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بریک لنچ ہوتا ہے، بریک فاسٹ لنچ، اس میں ان سے کہا جاتا بچوں اب اپنا ٹفن کھولو اور کھاؤ۔ ان بچوں کے لیے بھی اسکول کا مینجمنٹ اور اسکول کا ڈپارٹمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے اونٹ یہاں آئے ہوئے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں، یہیں پر مونگ پھلی بھی چبا رہے ہیں، یہیں پر چنے بھی چبا رہے ہیں۔ یہ ہے جلسوں کا مزاج، یہ ہے اس معلم انسانیت کی دی ہوئی ٹریننگ کا ایک حصہ، جو اتنے بڑے بڑے ساڑھ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں کہ قرآن و حدیث جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سننا پڑے گا تمہیں۔ اور ہمت تو دیکھو کہ میرے سامنے کھا رہے ہیں، میرے سامنے منہ چل رہے ہیں، میرے سامنے زبانیں چل رہی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی اسکول کا مینجمنٹ 4 سال اور 3 سال کے بچے کو بھی ہر وقت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کو اصول سکھایا جاتا ہے، شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ 25-50 سال کے بڈھے بھی اپنا منہ چبا رہے ہیں، یہ ہے ٹریننگ یہاں کی، یہ سیکھا ہے ہم نے اتنی عمر میں۔ 20 سال سے تو مولانا جرجیز تقریریں کر رہے ہیں، جرجیز صاحب کی تقریروں کا یہ اثر ہوا ہے، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری قوم، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری برادری، یہ سیکھ پایا ہے آج ہمارا اسلامی مینجمنٹ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، کسی کو پیشاب لگے گا، کوئی آگے بیٹھے گا تو ڈسٹرب کر کے اٹھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جاتا ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے میم واش روم۔ تمیز دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے ایک انگلی 2 انگلی، لیکن وہ بچہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹیچر اجازت دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا۔ لیکن وہی بچہ جب 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں ملتی۔ گھنٹی بیل پوری ہو، یہ ٹیچر جب پڑھا کر اپنی گھنٹی ختم کرے اس کے بعد آپ جانا، اس بچے کو روکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، آئے بیٹھے، جب دل چاہا اٹھے اور چلے گئے، اور جب مرضی آئی آئے اور جب مرضی چاہی ہم چلے گئے۔ یہ دین جو ہمارے لیے سب کچھ سکھاتا تھا، لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے۔ یہ ہے جلسوں کے اصول اور جلسوں کے ضابطے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے،
تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں چپ، تو اور شور ہوگا. پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا، اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے، خاموش چپ رہیے. لیکن پبلک، عوام، سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا ہمیں. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل، جیسے بندوق، جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی، جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا، اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب. برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا. میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا. یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. آج ہم شروعات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں ہی پڑھی ہیں. شاید میں چل پاؤں کہ نہ چل پاؤں ان 3 آیتوں تک. پہلی آیت دیکھیے آپ. اس زندگی دینے والے رب کی طرف سے جو پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتی ہے قرآن کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین. پہلے اس لفظ کے اوپر غور کیجئے، رب العالمین. زندگی دینے والا کہتا ہے کہ زندگی ہم نے دے دی ہے، اس زندگی کی پرورش بھی ہم کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرو جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. زندگی اس نے ہمیں اور آپ کو دی، زندگی کافر کو بھی دی، زندگی غیر مسلموں کو بھی دی، زندگی یہود و نصارہ کو بھی دی، اور زندگی جانوروں کو بھی دی، زندگی بچوں کو بھی دی، زندگی دوست کو بھی دی اور زندگی دشمن کو بھی دی، زندگی اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دی اور زندگی اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو بھی دی. دی یا نہیں دی؟ دیکھ لیجیے آپ. کیا تم تعریف کرو گے؟ مولانا جرجیس بہت اچھا بولتے، مولانا فلاں بہت اچھا بولتے، ارے ان کی تقریر. آپ لوگ تو جلسہ سننے نہیں، نمبر دینے آتے ہیں. یہ پہلا جلسے میں یہ پہلا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جہاں مولویوں کا فیصلہ پبلک کرتی ہے، جہاں قرآن و حدیث نہ جاننے والے لوگ نمبر دیتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون سے مولانا اچھے رہے، دوسرے نمبر پہ کون سے اچھے رہے، تیسرے نمبر پہ کس کی تقریر اچھی ہوئی. یہ پہلا ایک ایسا منچ اور پہلا ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے جہاں ہم جیسے مولویوں کا فیصلہ ان پڑھ و جاہل عوام کرتی ہے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا. ایک اکھاڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک دنگل بنا ہوا ہے. جلسہ مولویوں کی تقریر کے فیصلے آپ کرو گے، علماء کے جلسوں کے فیصلے آپ کرو گے کہ پہلے نمبر پہ اچھا کون بولا، دوسرے نمبر پہ اچھا کون. ہاں ان سب سے اچھی تقریر ان کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد اس کی رہی، اس کے بعد آپ نمبر دیں گے؟ قرآن و حدیث کو نمبر دیے جائیں گے؟ ذرا سوچیے آپ کیا تعریف کرو گے. تعریف تو اس رب کی ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو رب العالمین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب المسلمین ہیں، صرف مسلمانوں کو پالتے ہیں، یہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا رب المتقین، ہم صرف متقیوں کو پالتے ہیں، جو ہم سے ڈرے گا ہم اس کو روزی دیں گے. نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا وہ رب العالمین ہے، رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے. وہ جس طرح مسلمانوں کو کھلانے اور پلانے والا ہے، اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو روزی اور روٹی دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ یہود و نصارہ کو بھی روزی اور روٹی دیتا ہے. جس طریقے سے وہ ہمیں آسمان سے بارش دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے. وہ رب الانس بھی ہے، وہ رب الجن بھی ہے، وہ رب الجمادات بھی ہے. یہ پیڑ پودے، ان کو بھی دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے وہ. ورنہ آپ نے تو ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا بس، اور کیا کیا تھا؟ صرف اس دانے کو ڈالنے کے بعد آپ تو الگ ہٹ گئے. اس آم کی گٹھلی کو، اس آم کے بیج کو آم کے پھلوں تک پہنچانے والا، اور اس آم کے پیڑ کی بھی نشو نما کرنے والا، اور اس آم کے گٹھلی اور بیج کو بھی آم کا درخت بنانے والا وہی رب العالمین تو ہے. اس لیے وہ رب الجمادات بھی ہے، رب النباتات بھی، رب نباتات بھی ہے. وہ اناج کو بھی پیدا کرتا ہے، پیڑ اور پودوں کو بھی پروان چڑھاتا ہے. وہ رب جمادات بھی ہے. جمادات کا مطلب